پھر ہم بھی دیکھیں گے, پارٹی بھی دیکھے گی, اور اس کے جو بھی لیگل کانسیکوینس ہوئے. لیکن اس طرح سے سوائے کسی کو امبیرس کرنا, وہ آدمی اپنی صفائی دیتا رہے, دوسری طرف سے پراپیگنڈا ہوتا رہے. اب یہ جو چیئرمین نیب ہے اس کا تو چلو کوئی مقصد تھا, وہ مقصد بڑا حاصل ہوا اور وہ ویڈیو تو بڑی کارگر ثابت ہوئی تو ارشد ملک والی. لیکن اس سے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زبیر صاحب سے جو ہے وہ کیا منوانا چاہتے ہیں یا کیا ان سے کام لیں گے, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ مس فائر ہو گیا ہے. اچھا سر, ایسی کچھ قوتیں ہیں جنہوں نے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو پھنسواتے ہیں, ابھی آپ نے خود کہا ہے, اور کون سے ایسے قوت ہیں جو صرف سیاستدانوں کی اس طرح کی ویڈیو؟ یہ آپ کا کام ہے, آپ میڈیا ڈھونڈیں ان چیزوں کو کہ یہ اب یہ دیکھیں نا ویڈیو آ گئی سامنے, یہ آپ کا کام ہے, آپ اس کے پیچھے لگیں اور جو ہے وہ بالکل اوریجن تک جائیں اور جا کے وہاں سے دیکھیں کہ یہ کس نے بنائی ہے, کیوں بنائی ہے, اور وہ ان کے کو نام بھی لے رہے ہیں وہ, تو اس نام کی جو ہے وہ آپ آگے جا کے ذرا تھوڑی سی اس کو فردر پروو کریں. سیاست میں جو ویڈیوز کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے سیاست میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس نہیں دیکھیں یہ سیاست نہیں ایک مخصوص طبقے کو اجازت ہے وہ ویڈیو ریلیز کرنے کی؟ سیاست میں تو یہ چل پڑا ہے نا, لیکن یہ سیاست سے آگے ہر طرف چلا جائے گا. اور اس کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی بھی کوئی غیر اخلاقی عمل ہے یا امورل عمل ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا, نہ میری پارٹی کرتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایلیگیشن لگانی ہے تو آگے کہے کہ جی یہ میرے پاس ثبوت ہے, ویڈیو ہے, یا کوئی میرے پاس ایویڈنس ہے اور یہ فلاں کے خلاف جو ہے یہ ایلیگیشن ہے. لیکن کوئی مدعی نہیں ہے, کوئی اس کا اونر نہیں ہے, اور ایسے ہی اس کو جو چھوڑ دیا گیا ہے, اور اب ساری دنیا جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. جنات کے پاس یہ ویڈیو ہے یا کوئی خلائی مخلوق ہے؟ چین کے علاوہ مزید 3 دھڑے نکل رہے ہیں, کیا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ کن دھڑوں کی بات کی گئی ہے؟ یہ جنہوں نے بات کی ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے. بطور پریزیڈنٹ PMLN پنجاب مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اس جماعت کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف, اور اس کی لیڈرشپ اتنی مضبوط ہے کہ کسی کو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے, اور کوئی اختلاف میں سمجھتا ہوں کہ نہ کرنے کی کوئی جو ہے وہ جرت کرتا ہے, نہ کرنے کا کسی میں ہمت ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیانیہ تو پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے. بیانیہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں, دوسرے اپنی بات کر سکتے ہیں, ہمارا کسی بھی بات میں ہمارے الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن جو بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے یا جو پالیسی اس کی ہے, اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ انحراف کر سکتا ہے. اور یہ میاں نواز شریف کی جو پالیسی ہے سویلین بالادستی یا ووٹ کو عزت, تو یہ کوئی آج سے نہیں ہے, یہ پچھلے 29-30 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سویلین بالادستی کی اور ووٹ کی عزت کی بات کی ہے. جی لاسٹ کوشچن. ابھی آپ نے جو ویڈیو کی بات ہو رہی ہے, یہ ویڈیو اس موقع پر آئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد کی حریت کے لیے ایک ویڈیو ایویڈنس پیش کی جانی. کیا یہ اس سلسلے کو روکنے کی یہ کوشش ہے؟ کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا پر آپ کی قیادت کے اوپر ٹیگ کر کے یہ ویڈیو کو کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر مریم کا نام لیا جا رہا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے یہ سلسلہ جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا, اس سے نہیں جڑتا, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ انٹائرلی جو ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبیر صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں میں نے ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو فیک قرار دیا ہے یا انہوں نے اس کے اوپر کوئی موقف اختیار کیا ہے. لیکن یہ ان کی ذات سے اور جن لوگوں نے جاری کی ہے یہ ان کا یہ آپس کا باہمی مسئلہ ہے. اس کا میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے 2 ویڈیوز نے جو ہے وہ PMLN کو, اپوزیشن کو اور اس ملک کی سیاست کو جو ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج کیا اور نقصان کیا, اور جو ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر کو جو ہے وہ سزا دلانے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ کامیاب ہوئی. میاں نواز شریف کی سزا اس ویڈیو کا شاخسانہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہمارا احتساب ہو رہا ہے وہ ماسوائے اس ویڈیو کے جو بنائی تھی چیئرمین نیب کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ جو پریس کانفرنس 15 دن پہلے کی تھی چیئرمین نیب نے,
तो अगर ये वीडियो ना आती और उसके ऊपर वो अमल दरामद करते तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ राणा होते। साहब तस्वीर सामने आती रही, पीटीआई ये कहती है कि ये उनका जाती फेल है, तो आप भी समझते हैं कि आज जो मोहम्मद जुबैर साहब पे ये जाती फेल है? नहीं, जाती फेल से मुतल्लक तो मैं बात तब करूंगा जब ये वीडियो जो है इसका फोरेंसिक हो और इसके ऊपर ये साबित हो कि ये दुरुस्त है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि उनका जाती फेल। अब मुझे तो यही नहीं पता कि ये है भी सही या ये फेक है। राणा साहब फिलहाल ये बता दें कि जो बयान और लॉ मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि इस पे कोई फार्मूला बनाए ताकि हम अपोजिशन लीडर से जो कि मुल्ज़म है नैब का, उससे कंसल्टेशन ना करनी पड़े। आप अपने जो आपके दिल्ली का एक्सपर्टी है आपकी मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी कोई आप कोई इस तरह जी, इस पे इसके ऊपर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक किसी आदमी को कन्विक्शन ना हो उसके खिलाफ चाहे 5 हों 10 हों 65 मुकदमात हों, ही विल बी प्रिज्यूम इनोसेंट। अच्छा राणा साहब लास्ट ये बता दें, मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को गुनाह करार दिया, हमजा शहबाज ने दुरुस्त फैसला करार दिया। आप ये बता दें कि आप कहाँ पे खड़े हैं राणा सनाउल्लाह की हैसियत? आपने भी आप देखें जी, आपने देखें बात ये है कि जब पार्टी में किसी मामले के ऊपर फैसला होना होता है उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के नतीजे में यह वो फैसला होता है। उस डिस्कशन के दौरान जो है हर बंदे की अपनी राय होती है। जब ये डिस्कशन हुई थी मेरी भी एक अपनी राय थी, लेकिन जब एक फैसला पार्टी का हो गया तो अब उस अपनी राय का आधार जो है वो मैं नहीं समझता कि मुझे करना चाहिए। जब फैसला हो गया तो वो पार्टी का फैसला था, उस पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ और पार्टी के फैसले जो हैं, देखिए फैसले कभी गलत भी होते हैं कभी सही भी होते हैं, सुन ले, फैसले कभी सही भी होते हैं कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाएं तो वो पार्टी के फैसला अगर हो गया तो पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही जो है वो दुरुस्त फैसला होता है। जी, जब पार्टी ने ये फैसला कर लिया उस फैसले के ऊपर बिल्कुल जो है वो अमल किया और पार्टी का फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला है। थैंक यू। शेख साहब देखो अपना यार, देखो राणा साहब ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। तुम्हें आया कि नहीं बंदा, तुम्हें आया कि नहीं? ये नहीं आया।